الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم النبیین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ذکر پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی دعا پر، ایک ایسے کلام پر جس کی اہمیت قرآن بھی بیان فرماتا ہے، حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اولیاء کرام نے اسے اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا اور جس کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی تقدیریں بدل گئیں، اور وہ ہے درود شریف۔ محترم سامعین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو صرف ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا کہ درود پڑھو، یعنی جب آپ اور میں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اس کائناتی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں جسے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث سے مبارک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچیں، ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، اگر ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ہوں گی؟ اور اگر زندگی بھر کی عادت بنا لیں تو کیا مقام ہوگا؟ محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو؟ تو پھر درود شریف کو اپنی زبان کی عادت بنا لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیارے دوستوں، پیارے سامعین، اور میری ساتھ اس نورانی کشتی میں شریک وہ لوگ، وہ دوست، وہ بہن اور بھائی جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں، ایک واقعہ آپ کے نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو کتنا درود بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں لگا دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی پوری دعا درود میں لگا دوں تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے درود شریف کی اصل حقیقت، یہ ہے درود شریف کی پہچان، یہ ہے درود شریف کی طاقت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کی کرامت اور معجزات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں ہم نے درود شریف کی اہمیت اور قرآن، حدیث اور اس کی فضیلت سنی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کرامات، وہ معجزات اور وہ روحانی واقعات رکھنے جا رہا ہوں۔ انہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور دل میں یہ عزم پیدا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ درود شریف کے ساتھ گزاریں۔ ایک شخص سخت مقروض تھا، قرض دینے والے دن رات اسے تنگ کرتے تھے۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دن رات درود شریف پڑھتا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس کا پورا قرض اتر گیا اور وہ شخص غنی بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے درود شریف کا پہلا کرشمہ۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں اور محترم سامعین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو سخت بخار ہو گیا، میڈیسنز بھی اثر نہ کریں،
میں نے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر مسلسل اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا شروع کیا۔ قسم اس رب کائنات کی، چند ہی لمحوں میں بخار ٹوٹ گیا اور میرا بیٹا تندرست ہو گیا۔ یہ ہے درود شریف کی شفا۔ پیارے بھائیوں، ایک شخص دشمن اسے قتل کرنے پر اتاولا ہوا۔ وہ شخص ڈرا سہما اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا رہا اور مسلسل درود شریف پڑھتا رہا۔ جب دشمن سامنے آیا تو اچانک اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ اس نے کہا، آج سے تم میرے بھائی ہو۔ میرے بھائیوں، دشمن کا دل بدل دیتا ہے یہ درود شریف کا کرشمہ ہے پیارے بھائیوں، کہ سخت دشمن بھی اپنا دل نرم کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص خلاص سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی زبان کو سچائی سے مزین کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے کئی مریدوں نے درود شریف کو وظیفہ بنا کر پڑھا اور ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ دعا کر رہے تھے کہ بار بار دعا رد ہو جاتی۔ ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اپنی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد وہ بزرگ کبھی دعا درود کے بغیر نہیں پڑھتے اور ان کی دعا فل فور قبول ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بہشتی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا راز ہے؟ بتایا گیا کہ وہ شخص دن رات درود شریف پڑھنے والا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو، قبر کا اندھیرا بھی درود شریف کی روشنی سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے دور کا ایک واقعہ آپ کے نظر کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس مریض کی آخری کینسر کی سٹیج ہے۔ گھر والے مسلسل درود شریف پڑھتے رہے۔ اچانک مشینوں نے دکھایا کہ مریض حالت بہتر ہو رہی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مریض صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو درود شریف کی برکت سے ظاہر ہوئی۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں درود شریف کا کوئی کرشمہ دیکھا؟ کیا کبھی آپ کی کوئی مشکل صرف درود شریف کی بدولت آسان ہوئی؟ اگر ہاں تو اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ ایمان تازہ ہو۔ یہ تو چند کرامات اور معجزے تھے، حقیقت یہ ہے کہ درود شریف کے ہزاروں کرشمے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتانے جاؤں گا، درود شریف کے کرشمے اور روحانی اثرات۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ابھی تک درود شریف کی کرامات اور معجزات سنے۔ اب آئیں ہم ان کے کرشمے اور روحانی اثرات پر بات کرتے ہیں جو ہر اس انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں جو دل سے، محبت سے اور خلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو، دل گھبراتا ہو، غموں کا بوجھ زیادہ ہو، ایسے وقت میں اگر زبان پر درود شریف لے آئے تو دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی سب سے بڑی روحانی تاثیر ہے میرے بھائیوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی دل میں خوف آتا یا اندھیری رات میں اکیلا پن محسوس ہوتا تو میں درود شریف پڑھتا۔ اللہ کی قسم، دل کا خوف ایسے ختم ہو جاتا جیسے اندھیرے میں چراغ جل اٹھے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی دشمن کی سازش، کبھی بیماری، لیکن جو شخص درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو درود شریف کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت تک اس پر اللہ کی خاص نگہبانی رہتی ہے۔
میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ایک نوجوان نے شکایت کی کہ اس کے دل میں برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ اسے نصیحت کی گئی کہ درود شریف پڑھا کرو۔ کچھ دنوں بعد اس نے بتایا کہ وسوسے ختم ہو گئے، دل نور سے بھر گیا۔ یہ ہے درود شریف کا روحانی کرشمہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کی زبان میں ایسی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کی باتیں دل سے سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو درود شریف پڑھنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑا سا رزق بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں خیر اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خوف ختم ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے؟ اگر ہاں تو آج سے ہی درود شریف کو اپنا زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھے وہ کرشمے اور روحانی اثرات جو درود شریف کی برکت سے ہماری زندگیوں میں اترتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب تک ہم نے درود شریف کی فضیلت، کرامات، معجزات اور روحانی اثرات پر بات کی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے دل سے سوچیں کہ اپنی زندگی پر غور کریں اور پھر ان سوالات کے ذریعے اپنا تعلق درود شریف کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ میں دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں درود شریف کا کوئی کرشمہ دیکھا؟ کیا کوئی ایسی مشکل آپ کی آسان ہوئی تو درود شریف پڑھنے سے حل ہوئی ہو؟ اگر ہاں تو اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ ضرور بانٹیں تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو۔ آپ روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا یہ صرف نماز کے دوران تک محدود ہے یا آپ دن رات کی عادت بنائی ہوئی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے کامنٹس میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ سے کہا جائے کہ درود شریف آپ کی زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے تو کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو؟ یاد رکھیں، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون اور برکت ہو؟ اگر ہاں تو اپنے گھر کو درود شریف کا مرکز بنا لیں، بچوں کو بھی درود شریف سکھائیں، گھر کے ماحول کو ذکر معطر کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر ہم ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عہد کر لیں تو ہماری زندگی کیسے بدل جائے گی؟ کیا آپ آج سے یہ نیت کریں گے؟ کیا آپ وعدہ کریں گے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوالات آپ کے لیے سوچنے اور عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف صرف سننے کے لیے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ آئیں آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ درود پاک ہماری سانسوں کا حصہ ہوگا، ہماری دعا کا حصہ ہوگا، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور درود شریف کی برکت سے ہماری قبروں کو نورانی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔